مشہور واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا، گرفتار ہو گیا، تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے۔ اب دیکھو، گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا؟ گردن، کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کل دوبارہ جاسوسی کرے گا۔ ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں، لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گرفتار ہو گیا، دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا، پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا، مجھے نہ مارے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکم دیا اس کو مار دو، اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ کیسا بیلنس اس میں، اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں۔ اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی، وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے۔ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم، حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم، کائنات کو بنانے کے بعد، تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا، وہ اصول، وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی۔ اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ، ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ بولو نا، لکھ۔ تو پہلا اصول لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا۔ اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں، میرا غضب ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی، غضب نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے۔ قوم عاد، قوم سمود تباہ نہ ہوتی، قوم لوط تباہ نہ ہوتی، فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا پانی میں، اور آگ میں نہ جلتا، اور جہنم نہ ہوتی، تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا، رحمت بھی۔ لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا، تو رحمت کو کیا کروں گا؟ غالب کروں گا۔ جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے، سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے۔ تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے، رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت، کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے کتنا ستایا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، سب کو معاف کر دیا، ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی۔ بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے۔